غالب اردو کا فارسی کا ایک بہت بڑا شاعر، اس نے فارسی کی ڈکشنری لکھی، فارسی کی ڈکشنری لکھی ہے، اس سے غالب سے کہا بھائی شعر لکھو، نعت کی شعر لکھو۔ اس نے ایک شعر لکھا کہ غالب ثنائے خواجہ، خواجہ سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالب ثنائے خواجہ، یعنی ثنائے خواجہ سے مطلب ہے حضور کی نعت لکھنا۔ غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتیم، کہ جو نعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کس پہ چھوڑ رکھی ہے؟ یزداں پہ۔ یزداں کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ یعنی جو حضور کی نعت، غالب کہہ رہا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعت ہے وہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ حضور کی نعت کہے۔ کیوں؟ کہاں ذات پاک، ذات پاک کون ہے؟ اللہ۔ ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہم نے اللہ پہ چھوڑ رکھی ہے کیونکہ صرف وہ ذات پاک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مرتبے سے واقف ہے۔ غالب نے کہا کہ ایسا نو شعر لکھوں یا حضور کا مرتبہ بڑھا کے الوہیت میں داخل کر دوں یا کم کر کے کوئی گستاخی کر دوں کہ جی حضور کا چہرہ چاند جیسا تھا۔ چاند کیا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے؟ تو غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹا کوئی نہیں رہا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل کر کے حضور کی شان گھٹائی ہے؟ نہیں۔ عدل، عدل کیا ہے؟ جو اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو رسول اللہ کا ہے وہ رسول اللہ کا ہے، جو صحابہ کا ہے وہ صحابہ کا ہے، جو دیگر انبیاء کا ہے۔ اب ان کو گڑبڑ کیا جا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے ساتھ ملا دو، صحابہ کو وہ صفات دے دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اہل بیت کو دے دو، دیگر انبیاء کی صفات کو ایسے ویسے کر دو، ہرگز نہیں۔ اللہ نے کیا اپنی صفات قرآن میں بیان نہیں کی ہیں؟ رسول اللہ کی نہیں کی، صحابہ کی نہیں کی، باقی انبیاء کی۔ تو علماء کا میرے بھائی کام یہ ہے کہ وہ جہاں کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جیسا بنانے کی کوشش کرے وہاں اس کو روک۔ اس کی بڑی مثال کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائی آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ حضرت عیسیٰ کو بندہ کہہ کے ان کی عزت کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دربار میں کون گیا ہے؟ حضرت جعفر بن طیار اور باقی صحابہ ہجرت کر کے گئے تو مکے والوں نے جا کے کیا شکایت لگائی تھی؟ مکے والوں نے جا کے کہا نجاشی سے، حضور یہ جو نئے نبی آئے ہیں ان کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا اچھا بلاؤ بھائی، بلا لیا نجاشی نے، کہا ہاں بھائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب مسلمانوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بھائی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ذاتی تجزیہ پیش نہیں کرنا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یہاں سے پڑھنا شروع کی اور جا کے ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ آپ ایک اس رو میں پڑھیں، عربی آپ کو سمجھ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ آپ روئیں نا۔ جو سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ ہے، تو نجاشی جو ہے رو رہا تھا، اس نے ایک تنکا اٹھایا، ایک زمین سے تنکا اٹھایا نجاشی نے،
اس نے کہا جو حضرت عیسیٰ کی صفات اس کلام میں بیان ہوئی ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں۔ قرآن پہ تو ایمان۔ تو بھائی عیسائی تو کہتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کی گستاخ ہے، اللہ کا بیٹا ہی نہیں مانتا، سمجھ گئے؟ تو ایک دوسرے میں صفات جو ہے نا وہ داخل نہیں کی جا سکتی۔ علماء کا کام ہے وہ بتائیں بھائی یہ جو بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آپ یہ بنا رہے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں کر رہے۔ ایک صحابی آئے، ماشاء اللہ و ما شئت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کا مد مقابل بنانا چاہتے ہو؟ قل ماشاء اللہ وحدہ، کہو کہ وہی ہوگا جو اکیلا اللہ ہی چاہے گا، مشیت میں اللہ کے ساتھ ہوئی۔ لیکن یہ کس سے بات کی جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ما کنتا، آپ تھے، ما کنتا آپ نہیں تھے، تعلمھا آپ جانتے ہو اس کو، ما کنتا تعلمھا آپ اس خبر کو نہیں جانتے تھے۔ یہ جو ہم نے وحی کی ہے نا، من قبل ھذا، اس وحی کرنے سے پہلے، ما کنت تعلمھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک زور دینے تاکید کے اسلوب کے لیے انتا آپ، اب اس کے ساتھ لگے گا بھی کیوں لگے گا؟ کیونکہ کنتا آ چکا ہے پیچھے، آپ بھی و اور لا نہ ہی قوم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی نہیں جانتی، نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی اور آپ بھی نہیں جانتے۔ اس سے من قبل ھذا، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے اور آپ کی قوم بھی یہ بات نہیں جانتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو علم ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ جو واقعہ ہے قرآن میں آیا ہے، یہ علم جو ہے یہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے، حادث۔ شرک سے بچنے کے لیے نا، شرک کہاں پہ ہوتا ہے؟ صفات میں شرک ہو جاتا ہے، صفات میں دیکھنا۔ بندہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا جی؟ دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ دیکھتا ہے۔ شرک ہو گیا، آگے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیا طریقہ؟ یہ تین چیزیں اپنے دماغ میں رکھ لیں تو شرک نہیں ہوگا۔ نمبر 1، بندے کی صفت عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ کی صفت ذاتی ہے، اللہ دیکھتا ہے خود، ہم خود نہیں دیکھتے، اللہ دکھاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، ورنہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھنے کی صرف ہماری ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اللہ کو کسی نے عطا کی ہے؟ اس کی ذاتی، اس نے ہمیں عطا کی ہر چیز کو، ہر مخلوق کو دیکھنے۔ اللہ کے بولنے کی صفت ذاتی ہے، ہمیں اللہ بلواتا ہے تو ہم بولتے ہیں۔ آگ کے جلانے کی صفت ذاتی، ورنہ حضرت ابراہیم کو جلا دیتی، جلا دیا آگ نے۔ کسی چیز کی کوئی صفت ذاتی نہیں، انسان کی بھی کوئی صفت ذاتی نہیں، اللہ کی عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، ذاتی عطائی، اللہ کی عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، بندے کی صفات محدود ہیں، اللہ کی صفات لا محدود ہے۔ محدود کیا ہے جی؟ ہم دیکھتے ہیں اس دیوار کے پیچھے، بتائیں کیا ہے؟ چھت کے اوپر کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ بس سٹاپ پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں؟ رات کو اندھیرا ہو جائے، انہی راستوں پہ جہاں پہ آپ سفر کرتے ہیں، سفر کر سکیں، گاڑی چلا سکیں، لائٹ آف ہو گاڑی چلا لیں گے۔
تو آپ کے دیکھنے کی صفت کیا ہے؟ سننے کی صفت۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے گھر میں بیٹھ کے جو ہے کیا باتیں گھر والے کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اللہ سن تو سکتے ہیں آپ، لیکن وہاں سن سکتے ہیں، اتنے دور سے سن سکتے ہیں، آپ میرے دل کی بات سن سکتے ہیں؟ تو ہماری صفات محدود ہے۔ اللہ دل کی بھی سن لیتا ہے، یہاں بھی سن رہا ہے، وہاں بھی سن رہا ہے، پیچھے سنی، مستقبل کی، حال کی ساری سن، ایوری تھنگ۔ تیسری چیز، اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ انسان کا علم بھی یا اس کی صفت بھی لامحدود ہے، یہ شرک ہو۔ تیسری چیز، انسان کی صفت حادث ہے، اللہ کی صفت قدیم ہے۔ قدیم مطلب شروع سے، ازل سے، اور آدمی کی کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ یہ جو علم ہے غیب کا، یہ علم، یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو خبر بتائی حضرت نوح کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حادث ہے۔ کس واقعے سے حاصل ہوئی؟ وحی سے۔ وحی آئی تو علم کا آغاز ہو گیا۔ فرمایا کہ ما کنت تعلمها من قبل هذا، اس سے پہلے آپ یہ بات، اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کو شروع سے یہ باتیں اس واقعے سے پہلے سے پتہ ہے۔ جب سے اللہ ہے، اللہ کو ہر بات پتہ ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ یہ چیزیں کسی انسان میں پائی جاتی ہیں، صفات، کوئی صفت ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات لے لیں جو انسانوں کے ساتھ آپ ٹکرا دیں، تو یہ فرق کر دیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مثلا رحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ آیا ہے، اور رحیم اللہ کے لیے بھی آیا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو یعنی لوگوں چسکے لینے والے جو خطیب ہوتے ہیں، چسکے باز، وہ ہنس کے کہتے ہیں او جی حضور کے لیے بھی اللہ نے رحیم کا لفظ لکھا اور اپنے لیے بھی لکھا ہے، اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ نہیں، وہ کہ زیادہ بات نہیں کرو۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، اب لوگ بھی پاگل ہو گئے، نعرے مار رہے ہیں جی۔ کیا اصل اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس صفت میں آگے اللہ اور رسول ایک ہو۔ یہ ثابت کرنے کی اس نے کوشش کی ہے، چسکا پیسے لینے نا۔ سورہ توبہ پھر آپ کو میں کہوں گا بھائی، مولوی اور پیروں کا صرف ایک مارو ہے، اللہ نے جو بتایا، سونا چاندی دولت پیسہ، بس پیسے کے لیے سب کچھ تباہ۔ اب ایک رحمت ہے، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، رحمت کرنا، مہربان ہونا، اور ایک صفت ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جھگڑا پڑ گیا، یہاں جھگڑا حل ہو گیا۔ مہربان ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت ذاتی ہے، کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت کیا ہے؟ اتنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی یہ صفت کیا ہے؟ اور یہ حادث ہے، اور اللہ تعالیٰ شروع سے رحیم ہے، ازل تک رحیم رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے اور نہ